الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، سائنسدان جہاں سالوں کسی چیز پر ریسرچ کر کے اس کا قریب ترین نتیجہ نکالتے ہیں، وہیں پر قرآن پاک اس چیز کی حتمی حقیقت آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر لوگ ایمان لے آئے، مگر بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی، اور اس کا اثر تا قیامت باقی رہے گا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک معجزہ کیسے ہے، اس بات کی آج لوگوں کو سمجھ آ پائی ہے کہ سائنس کے لیے جو بات نئی ہوتی ہے وہ بات قرآن پاک میں سالوں پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے توسط سے بتا چکا ہے۔ نہ صرف سائنس کے حوالے سے بلکہ ہر چیز کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک مکمل آگہی فراہم کرتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ ان پر اتری ہر وحی ہر بات کی تصدیق ہر زمانے میں ثابت ہوگی۔ پیارے دوستو، اس بات پر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فرانسیسی سائنسدان کا احوال بتائیں گے کہ جب وہ فرعون کی لاش پر تحقیق کر رہا تھا تو اس کو کیا ایسا ملا کہ وہ ایمان لے آیا اور پکار اٹھا کہ بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن ساتھیوں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو آئیے ساتھیوں، آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فرانسیسی سائنسدان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، ہم یہاں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا اور ان کے بیان میں محض ذہنی طور پر بعض ایسی تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے، جس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی وہ ایسی ہیں جن کی جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سائنس حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنسی یا اس طرح علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا ایک زندہ معجزہ بھی۔ قرآنی معجزات کے سلسلے میں اس دفعہ ایک ایسے معجزے کی داستان آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جس کو سن کر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوگا اور مضبوط بھی، اور ہر غیر مسلم کے لیے یہ معجزہ ایک مجسم سوال بن جائے گا کہ اس عظیم نشانے کے باوجود بھی قرآن منزل من اللہ نہ ماننے کی آخر کیا وجہ ہے۔ پیارے دوستو، سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہے بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں توریت، بائبل اور قرآن پاک نے اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے
کرتے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس طرف ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، بس تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی لاش کی پہچان کر اہل دربار کو بتایا کہ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تخلیق میں چھپ کر رہ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں اس فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چودھری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب قبیصہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں پر وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اس دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالہ کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سن 1991 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لے گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موریس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر موریس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی
کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے پر مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کو کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی طور پر دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی طرف تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہ اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا خود کس حالت میں موجود ہے کہ جو عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا مالک اور رازق ہے۔ ڈاکٹر موریس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ دوستو، پیارے دوستو، اس بات پر کمنٹ میں آپ کا سبحان اللہ لکھنا تو ضرور بنتا ہے۔ سبحان اللہ لکھ کر کمنٹ کیجئے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔